تیری خطابت کو سلام ہے، سلام ہے قائد تیری خطابت کو، قائد تیری ذہانت کو۔ بھئی ابھی تو میں انبیاء تک ہوں، میں نے ابھی صحابہ پہ آنا ہے۔ جاگ رہے ہو نا؟ بس دعا کرو حنفی صاحب تھوڑے سے اور لیٹ ہو جائیں۔ توجہ ہے سب کی ہے، بیدار ہو، جاگ رہے ہو؟ اللہ کے محبوب پیغمبر نے نماز پڑھا کے اپنا وضحا والا مکھڑا اپنے بھائیوں کی طرف گھمایا، وہ جو کل عالم ارواح میں رب سے وعدہ کر رہے تھے، آج ان کے وجود کے سامنے محبوب پیغمبر کا وجود تھا۔ یہی تو منبع ہے، یہی تو مرکز ہے، یہی تو محور ہے، یہی تو بنیاد ہے۔ اب محبوب پیغمبر سے انبیاء ملاقات کرنے لگے تو ساتھ والے نے کہا ابراہیم بتانا کیسا لگا؟ ہائے ہائے، وہ جو رو رو کر کے رب سے مانگا تھا بتا کیسا لگا؟ حضرت ابراہیم نے کہا تجھے کیا بتاؤں، اس سے بات کرتا ہوں جس نے دیا ہے۔ ہائے ہائے، حضرت ابراہیم نے کہا اللہ جی مانگنے میں کسر میں نے نہیں چھوڑی، لیکن تو نے بھی دینے کا حق ادا کیا ہے۔ میں نے حسین مانگا تو نے احسن دیا، میں نے کلیم مانگا تو نے اکمل دیا، میں نے شریف مانگا تو نے اشرف دیا، میں نے رحیم مانگا تو نے ارحم دیا، میں نے کریم مانگا تو نے کرم دیا۔ ربا میں نے تو اپنی اولاد کا امام مانگا، تو نے تو میرا بھی امام دے دیا۔ عارف بھی، شاکر بھی، زاہد بھی، مبلغ بھی، مدرس بھی، محرک بھی، مقرر بھی، سب مل کر کے ابو قحافہ کے جوتے کو بھی ہاتھ نہیں لگائے۔ توجہ ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ محبوب پیغمبر جب آئے تو آنے کے بعد نبوت کا دروازہ بند، اور جب گئے تو جانے کے بعد صحابیت کا دروازہ۔ توجہ ہے، اب کوئی صحابی بن نہیں سکتا۔ مقام صحابیت کو سمجھنا ہے تو سرکار کی معراج کی رات ذرا چلو جنت میں۔ توجہ ہے، محبوب پیغمبر نے ابھی پہلا قدم رکھا تھا جنت میں، تو آواز آ رہی ہے کسی کے قدموں کی، ہائے ہائے۔ توجہ ہے، جناب جبرائیل امین سے پوچھا یہ قدموں کی آہٹ کی آواز کس کی ہے؟ کہا حبشے والے کالے بلال، بلال کے قدموں کی آہٹ کی آواز ہے۔ محبوب پیغمبر نے کہا بلال کب آیا؟ کہا سرکار آپ سے پہلے کوئی نہیں آیا، ابھی تو آپ آئے ہیں، لیکن بلال چلتا مکے کی گلیوں میں ہے، قدموں کا کھٹکا اور آہٹ جنت کی حوریں سنتی ہیں۔ محبوب پیغمبر اور آگے بڑھے ہیں، جنت الفردوس پہ پہنچے ہیں، محبوب پیغمبر جنت میں پہنچے ہیں، جنت کی حوروں نے آ کر کے محبوب پیغمبر کا استقبال کیا ہے۔ یہ 70,000 حوریں جو چن چن کر کے رب نے منتخب کی ہیں محبوب پیغمبر کے استقبال کے لیے، محبوب پیغمبر قریب آئے ہیں۔ ایک حوروں کی سردار ہے، اس نے محبوب پیغمبر کا چہرہ دیکھا، محبوب پیغمبر کی زلفیں دیکھی، محبوب پیغمبر کی رڑائی دیکھی، محبوب پیغمبر کی چال ڈال دیکھی، تو وہ محبوب پیغمبر کو دیکھ کر کے رب کی تعریف کرتی ہے، کہتی ہے سبحان من زین الرجال باللوحا۔ اللہ جی تو کتنا پاک ہے، تو نے محمد کو حسن دیا داڑھی کے ساتھ۔ تھوڑی سی کو کم کرو، محمد کو حسن دیا داڑھی کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ سارے بولو، ہمیں تو چپتی ہے نا، ہم کہتے ہیں کون رکھے؟ ایک بندے کو میں نے کہا داڑھی رکھ لے، کہتے ہیں داڑھی والوں کے کون سے اچھے کام ہیں؟ میں نے کہا تو کس نے کہا ساری زندگی گندے کام کرنا ہے تو نے، ساتھ اچھے کام بھی شروع کر دے۔ توجہ ہے، ہمارے ہاں انگریز نے، یہود و نصارہ نے ایسا ماحول بنا دیا، ربیع الاول کا مہینہ ہے، میرے بھائیوں نوجوانوں میں دعوت فکر دے رہا ہوں، سیرت النبی صرف منانے سے کام نہیں چلے گا، سیرت اپنانے سے کام چلے گا۔ اپنا چہرہ محبوب پیغمبر کے چہرے کی طرح بناؤ، اپنی چال ڈال محبوب پیغمبر کے چال ڈال کی طرح بناؤ، اٹھنا بیٹھنا محبوب پیغمبر کی طرح،
جاگنا سونا محبوب پیغمبر کی طرح، کاروبار و ملازمت محبوب پیغمبر کی طرح ہو۔ محبوب پیغمبر علیہ السلام کا پورا وجود حسین و جمیل ہے۔ آپ میرے ساتھ بولیں گے، محبوب پیغمبر کی آنکھیں حسین ہیں، حسین ہے یا نہیں ہے؟ محبوب پیغمبر کی زلفیں حسین ہیں، محبوب پیغمبر کا سینہ حسین ہے، محبوب پیغمبر کے ہونٹ حسین ہیں، محبوب پیغمبر کی گالیں حسین ہیں، محبوب پیغمبر کے ہاتھ حسین ہیں، محبوب پیغمبر کی چال حسین ہے، محبوب پیغمبر کا بولنا حسین ہے۔ لیکن پورا سراپا محمد دیکھ کر کے جنت کی حوروں کی سردار کہتی ہے سبحان من زین الرجال بالنوحہ، اللہ جی تو کتنا پاک ہے، تو نے محمد کو حسن دیا داڑھی کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محبوب پیغمبر کا سارا وجود ہی حسین و جمیل ہے، لیکن داڑھی سب سے زیادہ محبوب پیغمبر کے چہرے پہ سجتی اور گھستی تھی۔ محبوب پیغمبر کا حسن و جمال کتنا ہے، حسان نے کہا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حسان کی سروائی کا ترجمہ ہمارے پنجاب کے ایک شاعر نے کیا، اس نے کہا کسے ماں اے جا سونا نہیں جنیا جویں اپنی مرضی مطابق کو بنیا، صحبت نفاست تے پھلا دا سیرا، میں قربان اللہ محمد دا چہرہ۔ مصور نے بس انتہا کر سکتی، بڑی ریس دے نال تصویریں کٹی، حسینہ جمیلہ دا منہ مار دیتا، محمد بنا کے رب کرم کر دیتا۔ توجہ ہے، اس لابا نے کہا سبحان من زین الرجال باللوحا۔ میرے محبوب پیغمبر آگے بڑھے، لابا کے سر پہ محبوب پیغمبر نے ہاتھ رکھا اور کہا لابا مانگ کیا مانگتی ہے؟ آپ نہ کھانوں پر پیسے پھینکتے ہیں نا، اور پہلی بار آپ سخاوت ہمارے اوپر بھی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کی یہ روایت بھی باقی رہے، ایسے جلسات تاخیر کرنے کی روایت آپ کی باقی ہے اور رہے گی۔ کوئی مفتی آ جائے آپ کو بدل نہیں سکتا، آپ کی عادتیں ایسی ہی رہیں گی، قائم رہیں گی۔ اللہ آپ کی اس عادت کو بھی باقی رکھے۔ توجہ ہے، میرے محبوب پیغمبر نے یوں لابا کے سر پہ ہاتھ رکھا، کہا لابا تو نے میری نعت پڑھی ہے، مانگ کیا مانگتی ہے؟ نعت خان بڑے خوش ہوں گے، نعت خان کہتے ہیں ایک دفعہ اور سناؤ، ہے بھی بیٹھا ہوا؟ اچھا آج نکال آئے گا مسئلہ۔ توجہ ہے، میرے محبوب پیغمبر نے کہا لابا کچھ مانگ، آج کیا مانگتی ہے؟ لابا کہتی ہے سرکار میں کیا مانگوں؟ توجہ توجہ توجہ، سرکار میں کیا مانگوں؟ ان 70,000 کی سرداروں سلسبیل کا پانی پیا ہے، طوبہ کے نیچے میں جوان ہوئی ہوں، جنت میں پلی بڑی ہوں، اللہ کے محبوب پیغمبر میں کیا مانگوں؟ میرے محبوب پیغمبر نے کہا لابا آج کچھ مانگ لے۔ لابا سوچ میں پڑ گئی، توجہ، پھر لابا نے مانگا بھی تو کیا مانگا؟ لابا کہتی ہے سرکار میں نے سنا ہے آپ کی امت کے مردوں کے ہمارے ساتھ نکاح ہوں گے، مجھے اتنا بتا دیں میرے دلہے کا نام کیا ہے؟ میرے محبوب پیغمبر سوچ میں پڑ گئے کہ لابا کا دلہا کون ہے۔ توجہ، جنت الفردوس کے دروازے پہ محبوب پیغمبر نے آنکھ بند کی ہے، تصورات کی دنیا میں مکے میں آ گئے ہیں۔ محبوب پیغمبر کے صحابہ پستے ہوئے ابھی چند دن پہلے وہ جو ہے وہ شیب ابی طالب سے رہا ہو کر کے پہنچے ہیں، بکھرے ہوئے صحابہ ہیں۔ محبوب پیغمبر نے ایک ایک صحابی کا تصور اپنے ذہن میں لایا، لابا کے دلہے کو تلاش کر رہے ہیں۔ میرے محبوب پیغمبر کی جماعت میں ابو بکر بھی ہے، عمر بھی ہے، عثمان بھی ہے، علی بھی ہے، طلحہ بھی ہے، زبیر بھی ہے، سعید بھی ہے، سعد بھی ہے، ابو عبیدہ بھی ہے، عبد الرحمن بھی ہے، ابو ہریرہ بھی ہے، امیر حمزہ بھی ہے، عباس بھی ہے، عمار بھی ہے، یاسر بھی ہے، عبداللہ ابن مسعود بھی ہے۔ محبوب پیغمبر نے آنکھ کھولی، کہا لابا تیرا دلہا حبشے والا کالا بلال ہے۔ میرے محبوب پیغمبر کو لابا کہتی ہے سرکار حبشے والا کالا بلال، میں 70,000 کی سردار ہوں، یہ جو میرے دائیں بائیں کھڑی ہیں میں ان کی فرما روا ہوں، ان کی سردار ہوں، جنت میں پیدا ہوئی ہوں۔ میرے ہاتھوں کا ایک کڑا اگر رب اتار کے زمین پہ پھینکے مشرق سے مغرب تک روشنی پھیل جائے گی۔ میرے تھوک کا ایک قطرہ سمندر میں رب ڈال دے، 7 سمندر میٹھے ہو جائیں گے۔ میرے سر کی چادر کو اللہ اگر فضا میں لہرا
لابا، یہ تو ویسے میں نے کہہ دیا تھا، جا کے پوچھوں گا بلال تجھے پسند بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ جنتی 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 جنتی۔ اور میں ویسے نہیں کہہ رہا، میں حوالوں کا ذمہ دار ہوں۔ محبوب پیغمبر نے خود ارشاد فرمایا، جب رب نے جنت الفردوس کو بنایا، توجہ، باقی جنتیں بن گئی کن کہہ کر بن گئی، کن کہا بن گئی، جنت الفردوس کو اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں، محبوب پیغمبر کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ جب یہ بن گئی، اللہ نے اس کی ایک باؤنڈری لگائی، اس کی ایک باؤنڈری وال لگا کر دروازہ لگایا، دروازے پر تالا لگا دیا، تالے پر مہر لگا دی، اور مہر لگانے کے بعد قسم کھا لی اب کوئی بندہ بھی اس جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ بندے سے مراد کیا؟ فرشتے بھی کوئی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ جو جنت فردوس سے باہر والے ہیں وہ باہر رہیں گے، جو اندر والے ہیں وہ اندر رہیں گے، جو حوریں نیچے والی ہیں وہ نیچے رہیں گی، جو اوپر والی ہیں وہ اوپر رہیں گی۔ رب نے تالا لگا کے مہر لگا دی ہے کہ قیامت کے دن آمنہ کے لال کے ہاتھ پہ اس کی چابی رکھوں گا، آمنہ کے لال کھولیں گے، پھر صحابہ کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ اللہ کا ایک فرشتہ ہے وہ رب کے حضور میں پیش ہوا، کہا یا اللہ سنا ہے تو نے جنت الفردوس کو بنا دیا ہے، بنا کر کے دروازہ لگا کر کے اوپر تالا لگا کے مہر لگا دی ہے۔ ربا میں دیکھنا چاہ رہا تھا، رب اکبر کا اعلان ہوا تو نہیں دیکھ سکتا، آمنہ کے لال کے آنے کے بعد تو جنت کا دیدار کر سکتا ہے۔ وہ فرشتہ منت کرنے لگا، یا اللہ ایک موقع دے دے، مجھے ایک بار دکھا دے۔ رب نے کہا میں نے قسم کھا لی ہے اب دروازہ نہیں کھلے گا۔ فرشتہ کہتا ہے اللہ جی تیری قسم باقی ہے، تو قسم تیری باقی ہے، مہر بھی لگی ہے، تالا بھی لگا ہے، مجھے پر لگا دے، 1000 فرشتے کی قوت دے، 1000 پر دے، میں تیری فردوس کو اڑ کر کے دیکھ لیتا ہوں۔ اللہ نے کن کہہ دیا، فرشتے کو 1000 پر لگ گئے ہیں، 1000 فرشتوں کی قوت مل گئی ہے۔ فردوس کے بالا خانوں میں اس فرشتے نے اڑنا شروع کر دیا ہے، بڑی حسین و جمیل وادیاں ہیں۔ 1000 سال تک وہ فرشتہ اڑتا رہا، جب پر ٹوٹ کے تھک کر کے گر گیا، کہتا ہے یا اللہ ایک موقع اور دے دے۔ اللہ نے اس کو ایک موقع اور دیا، پھر 1000 سال اڑا ہے، پھر پر ٹوٹے ہیں، تھک کر کے گر گیا ہے، کہتا ہے یا اللہ بڑی حسین وادیاں ہیں، بس ایک موقع اور دے دے۔ پھر رب نے کن کہہ دیا، ایک موقع اور مل گیا ہے، پھر پرواز کرنا شروع کی ہے، 1000 سال اور اڑا ہے، پھر پر ٹوٹے ہیں، تھک کر کے گر گیا ہے۔ سامنے ایک حور کھڑی ہے، اس سے پوچھتا ہے کہ میں فردوس کے بالا خانوں کو کراس کرتا ہوا آ رہا ہوں، 3000 سال ہو گئے میں اڑتا ہوا آ رہا ہوں، بس ایک موقع رب سے اور مانگنا ہے، باقی فردوس کو کراس کر جاؤں گا۔ وہ حور کہتی ہے اے اللہ کے بندے، اے فرشتے، اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کے صحابہ کے لیے فردوس میں 100 مکان بنائے ہیں، 100 محلات بنائے ہیں، 100 کوٹھیاں بنائی ہیں، تو نے 3000 سال اڑ کر کے آخری نبی کے پہلے صحابی کے صدیق اکبر کے پہلے مکان کا ذہن بھی کراس نہیں کیا۔